إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. جن لوگوں نے آغاز اسلام میں اسلام قبول کیا، ان کی طبیعت اور فطرت اس انداز کی تھی کہ وہ اپنی قوم اور قبیلے کے ساتھ جینا مرنا کرتے تھے. ان کے لیے صحیح غلط ان کی قوم اور قبیلہ، جس کے لیے لڑنا مرنا جینا محبتیں. جب ان لوگوں نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تو اس کلمے کے معنی اور مفاہیم کو، اس کے تقاضوں کو اپنے دل میں اتارا، اور اپنی خواہشات، اپنی طبیعت، اپنی تربیت سب کچھ چھوڑنا پڑا. اور چھوڑنا تھا کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان ان سب چیزوں کو اب خیر آباد کہہ دے. اور اس کے بعد پھر ان کی محبتیں یوں ہو گئیں کہ چاہے اپنی قوم کا ہو، چاہے کسی اور قبیلے کا ہو، وہ اگر ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تو وہ اپنا ہے، اور اگر اس نے کلمے کا اقرار نہیں کیا، پھر وہ چاہے والد ہو، والدہ ہو، بھائی ہو، سگا، اس سے محبت نہیں کرنی. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آدمی، ایسی قوم آپ نہیں پائیں گے جو حقیقت میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتا ہو، اور پھر وہ محبت بھی رکھتا ہو ان لوگوں سے جو اللہ کے دشمن ہیں، چاہے وہ دشمن اس کا والد، اس کی اولاد، اس کے بھائی، اس کا قوم، قبیلہ، خاندانی کیوں نہ ہو. یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ ہم نے اللہ کو سب سے بڑھ کر جانا ہے، سب سے بڑھ کر عظمت، احترام، عزت، وقار جس کا ہمارے دل میں ہونا چاہیے وہ ہمارا رب العالمین ہے. اس توحید کا، اس ایمان کا پھر ایک تقاضا بنتا ہے، اور وہ یہ بنتا ہے کہ جو یہ کلمہ گو ہے، جو اہل ایمان ہیں، ان سے میں نے محبت کرنی ہے، اور جو اس کلمے کی لاج نہیں رکھتے میں نے ان سے حقیقت میں نفرت رکھنی ہے. سنن نبی داؤد کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اوثق عر الایمان، سب سے ایمان کا مضبوط ترین کڑا جس سے انسان کا ایمان مضبوط رہتا ہے، وہ ایمان کے ساتھ جڑ کر رہ سکتا ہے، وہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. انسان کا اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھنا، اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے دشمنی رکھنا. اس کی تفصیل وضاحت تو میں کرتا ہوں، لیکن یہاں رک کر آپ کے اور اپنے فائدے کے لیے ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ زندگی میں اپنے رشتہ دار، تعلقات، دوست یار، کاروباری چیزیں انسان کی آس پاس کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، کوئی اپنی اس فہرست میں
جن جن سے انسان محبت کرتا ہے، جن جن سے نفرت کرتا ہے، اس فہرست میں ایک ایک نام تو کم از کم ایسا ڈھونڈ لے کہ جس سے وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور جس سے صرف اللہ کے لیے نفرت کرتا ہو۔ نفرت میں کوئی ذاتی رنجشیں، عداوتیں، دنیاوی مفادات، اسی طرح محبت میں کوئی دنیاوی تعلقات، کوئی مفادات، کسی بھی نوعیت کی کوئی آمیزش نہ ہو، بس دل میں اس بندے سے اللہ کے لیے محبت ہو اور دل میں کسی ایک بندے سے اللہ کے لیے نفرت ہو۔ ایک نہیں ہونا چاہیے، ہونے تو زیادہ چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو کم از کم ہماری اس نامہ اعمال کی فہرست میں ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے کہ انسان نے اللہ کے لیے محبت رکھنی ہے، اللہ کے بندوں سے، اہل ایمان سے، اور اللہ ہی کے لیے نفرت رکھنی ہے جو اللہ کے دشمن ہیں۔ اہل ایمان سے محبت، یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تعریف بھی کی ہے اور ان کی زندگی سے اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار اعزۃ علی المؤمنین اذلۃ علی المؤمنین، یہ قرآن میں جا بجا اس مضمون کو رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ ایمان کے بہترین ایک عمدہ یا بڑی اچھی ایک دلیل ہے کہ انسان اپنے ایمان کو ثابت کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تیری ہی خاطر محبت کرتا ہوں اور تیری ہی خاطر نفرت رکھتا ہوں۔ ہر اس بندے سے میری محبت ہے جو تیرا ہے، جس کے دل میں تیری عزت اور احترام ہے، اور جس کے دل میں تیری عزت احترام نہیں ہے وہ تجھ کو تیرے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں مانتا، میری اس سے دشمنی ہے۔ یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت، یہ موالات، یہ معادات، اس کی نوعیت کیا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، محبت کیسے ثابت ہوگی؟ زیادہ لمبی فہرست نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس اہل ایمان سے آپ محبت کرتے ہیں، جو بھی آپ یہ مسجد بھری بیٹھی ہے، آپ کو یہاں کیا اللہ کے ہر بندے سے محبت ہے؟ ایسی محبت کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ، نہ وہ اس کو حقیر جانتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھتا ہے دنیا کے کسی منصب اور عہدے کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، نہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ اس کو کسی نوعیت کے اس کو اپنے آپ سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ وہ اس کی جان، مال، عزت پر کسی بھی نوعیت سے حملہ آور ہو۔ یہ موالات کی ایک عام سی شکل ہے، اور اگر وہ ضرورت مند ہے، اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ نے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ مدد مانگتے ہیں مدد کرنے کے لیے اٹھنا ہے۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اگر کہیں معاہدے ہوں عالمی سطح کے، وہ الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے اپنے کہیں بھی دنیا کے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، کسی کے دنیا سے جانے کا پتہ چلتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ مسلمان پورا ایک جسم ہے، پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم ہے۔ ان کی مثال ایسے ہے کہ اگر جسم کے کسی کونے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے تڑپ کر۔ تو کیا ایسا میرے اندر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے کہیں کسی کونے میں کسی کو تکلیف دی جا رہی ہے اس بنیاد پر کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ان سے انتقام جو لیا جا رہا ہے، ان کو جو تکلیف دی جا رہی ہے، وہ ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے دنیا سے جانے کی خبر مجھے ملتی ہے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد میں شہادت کی طور پہ، تو کیا اس تکلیف کو میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں؟ امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ بڑے پائے کے امام اور محدث تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی مجھے کسی اپنے اہل السنہ بھائی کی وفات کی خبر ملتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہے کہ انی فقدت بعض اعضائی، گویا کہ میں نے اپنے وجود کے، اپنے جسم کے کچھ حصوں کو کھو دیا ہے، ایسی تکلیف مجھے اپنے اندر تڑپ محسوس ہوتی ہے۔ یہ موالات، یہ محبت اللہ کے لیے اس کی علامتیں ہیں، اس کا طریقہ کار ہے۔ جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے میں نے نفرت رکھنی ہے، اور وہ آدمی ہے جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اللہ نے بنایا ہے، میں نے اور آپ نے نہیں بنایا۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے رسول کو جو نہیں مانتا وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اور اللہ کی عظمت، اللہ کے احترام، اللہ کے وقار کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کی نہیں مانتا، مجھے میرے دل میں اس کے لیے نفرت ہونی چاہیے، اور حقیقت میں ہونی چاہیے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں کہ میں نے نفرت کیوں کرنی ہے۔
نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کافر ہیں، یہود ہو نصارہ ہو، کوئی بھی کافر ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں جتنے کافر ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں تمہارے خلاف. جب تمہیں ان کو مارنا ہو، پیٹنا ہو، تمہیں کوٹنا ہو، تمہارے اوپر حملہ آور ہونا ہو، تو پھر یہ ان کے آپس کے اختلافات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، سب مل کے ایک ہو جاتے ہیں. اور آج دنیا ہم مسلمانوں کا تماشا دیکھ ہی رہی ہے. اب اس کی میں آپ کے سامنے کیا وضاحت کروں جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. دوسری وجہ کہ ان سے ہم نے کیوں نفرت کرنی ہے، میرے ایمان کا تقاضا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا کبھی ولی مت بنانا. اللہ نے پہلے اپنی دشمنی کا ذکر کیا ہے اور اپنی دشمنی کی وجہ سے فرمائے تمہارے بھی دشمن ہیں، اور جو تمہارا دشمن ہو وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، جو اللہ کا دشمن ہو کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. تو یہ حقیقت میں جو کافر ہے اس کے دل میں اللہ کی دشمنی ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اس لیے میں اس سے نفرت رکھتا ہوں. یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے اور مجھے رکھنی چاہیے. تیسری وجہ ان سے نفرت کرنے کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم الکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو جنہوں نے تمہارے دین کو، تمہارے اسلام کو کھیل تماشا اور مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. اللہ کا دین ہے، اللہ کی توحید ہے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر میری اور آپ کی کامیابی ہے. جن لوگوں نے اس دین کو تماشا اور کھیل بنایا ان کو کبھی اپنا دوست مت بنانا، وہ یہود ہوں، وہ نصارہ ہوں، وہ اس کے علاوہ کسی بھی دین کے ہوں، کافر. اللہ سے ڈرنا اگر تم مومن ہو. یہ 3 وجوہات ہیں. جس کے دل میں ایمان ہو اس کو یہ وجہ سمجھ میں آئے گی اور وہ نفرت بھی کرے گا. اب نفرت کے تقاضے کیا ہیں؟ نفرت کے تقاضے ہیں کہ ان کو ولی نہیں بنانا، ان سے موالات نہیں ہوگی. موالات کا مطلب کیا ہے؟ ان سے دل سے محبت کرنا، ایسی محبت کہ ان کے فائدے کے لیے کوشاں رہنا اور ان کو نقصان سے بچانے کے لیے کوشش کرنا. موالات، ولایت کا معنی یہی ہے کہ فائدہ پہنچانا اور نقصان سے بچانا اور دل میں محبت کا ہونا. اور یہ ہمارا بڑا المیہ بن گیا ہے. اپنے دل کو چیک کیجیے، ہر شخص ہم میں سے کبھی ہم اہل ایمان سے ایمان کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، کبھی اہل کفر سے کفر کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. کتنے کافر ہمیں اہل ایمان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں. ان کے کرسمس، ان کے ہولی، دیوالی کے موقعوں پر ہمارے اندر کے جذبات باہر آ رہے ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، کہ ان کو مبارکباد دینے میں جلد بازی کرنا، ان کے لیے سب کچھ کرنا. یہ موالات کی دلیل ہے کہ آپ ان سے محبت کر رہے ہیں. آپ کو اللہ نے روکا ہے کہ ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس چیز کو دل میں اتاریں. اس لیے اس بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ جو شخص حقیقت میں ان کافروں کے کفر کی وجہ سے، ان کے دین کی وجہ سے ان سے محبت کر بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ موالات کر لیتا ہے، وہ چاہے کلمہ کو کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو شخص تم میں سے ان سے ولایت کر بیٹھے گا، ان کو دوست بنا بیٹھے گا، دل سے محبت کر بیٹھے گا، وہ پھر انہی میں سے ہوگا. قیامت کے دن کسی کا زور نہیں چلے گا کہ کوئی اٹھا کے اس صف سے، اس لائن سے اٹھا کر مجھے اس لائن میں کھڑا کر دے. میں نے جس سے محبت کی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء مع من احب، جس سے محبت کی ہوگی کل میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اپنی محبتوں کو ذرا سا جانچ لیجیے، ٹٹول لیجیے. کسی کے ظاہری اخلاق سے مرعوب ہو کر، ظاہری اچھائیوں سے مرعوب ہو کر اس کو اتنا سر پہ چڑھا لینا کہ ایک مومن کی بنسبت وہ زیادہ آپ کو عزیز ہو جائے. کیونکہ مومن کی موالات کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک مومن کے ساتھ پکی ولایت رکھنی ہے، دوستی، اس کے لیے مر مٹنا ہے، اس کی تکلیف کو تکلیف، وہ جو پکا مومن ہے. اور وہ مومن جس کے اندر گناہوں کی آمیزش ہے، ایمان بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، اس کے ایمان کی وجہ سے اس سے محبت بھی کرنی ہے اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اس سے نفرت بھی کرنی ہے. اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو کافر قرار نہیں دینا کہ اس کو بالکل اسلام سے ہم خارج کر دیں، اور اس کے ایمان کی وجہ سے اس سے محبت بھی رکھنی ہے. اور کافر اس سے علی الاطلاق صرف اللہ نے ہمیں بغض کا حکم دیا ہے. بعض اوقات انسان سے
یہ چیز سرزد ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کے کچھ معاملات کی وجہ سے، دنیا کی کچھ چیزوں کی وجہ سے کہیں کوئی محبت کا اظہار کر بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات پہلی تو قسم تھی نا کہ ان کے دین کو اچھا سمجھنا، کافروں کے دین کو، بڑا اچھے لوگ ہیں، بڑی اچھی ان کی کرسمس ہوتی ہے، بڑا اچھا ان کا ہولی کا تہوار ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہیں چلا گیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنیاوی ہم بھی کہیں کمزور پڑ جاتے ہیں، کچھ دنیاوی مفادات آڑے آ جاتے ہیں، جہاں یہ چیزیں آ گئیں تو وہاں بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے وہ خط لکھا تھا مکہ والوں کے نام صلح حدیبیہ کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یہاں پر پیش رفت ہو رہی ہے، ممکن ہے آپ لوگوں کی طرف حملہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط منگوا لیا۔ خط منگوانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ۔ آغاز ہی ایمان والوں سے کیا، ان کی اس حرکت نے ان کو ایمان سے خارج نہیں کیا، کیونکہ ان کی ایک قربانی تھی بدر کے موقع کی، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت بھی دی کہ لم افعلہ ارتدادا عن دینی ولا رضا بالکفر بعد الاسلام، میں نے کام اس لیے نہیں کیا کہ میں دین سے مرتد ہو رہا ہوں یا میں کوئی کفر کو اچھا سمجھتا ہوں اسلام پر، میرے وہاں کوئی عزیز و قارب نہیں ہے، میں مکہ کا نہیں ہوں، اصل قریش کا نہیں ہوں، میرے بیوی بچے، میرا گھر بار وہاں پر ہے، میں نے چاہا ان کے ساتھ یہ بھلا کر دوں تو اس بھلے کے نتیجے میں اگر کوئی حملہ ہوا اس صورت میں میرے بیوی بچوں کی دنیاوی مفادات کی حفاظت ہو جائے۔ بہر اللہ تعالیٰ نے اس پر سمجھایا کہ ایک تو مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، جن بچوں کے لیے، جن رشتہ داریوں کے لیے تم نے کیا، قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور جن کافروں کے ساتھ تم یہ ہمدردی دکھا رہے ہو، جن کافروں کے لیے مر مٹنے کی یا ان کے لیے کچھ ہمدردی، کہ ان سے کچھ ہمدردی مل جائے، ان سے کچھ بدلے میں کچھ مل جائے، تو اللہ نے قرآن مجید میں 2 مقامات پہ واضح الفاظ میں مسلمانوں کو بتایا کہ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتهم بالسوء وودوا لو تکفرون، اور کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم اکثرہم فاسقون۔ یہ کافر وہ ہیں کہ اگر ان کو موقع مل جائے تم پر غلبہ پانے کا، یہ تم پر حاوی آ گئے تو انہوں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق، کوئی انسانیت، سب ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ غزہ کے حال میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، انسانیت سب گئی، وہ بچے، معصوم بچے، وہ ایک جانور کو مرنے سے بچانے والے، وہ ایک جانور کو محفوظ کرنے والے، ایک جانور کی حفاظت کرنے والے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹ پیٹ رہے ہیں، مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن اندر سے ضمیر نہیں جاگ رہا کسی کا۔ اگر ان کو موقع مل جائے تم پر حملہ کرنے کا تو اپنی زبان، ہاتھ، کسی چیز سے تمہیں بخشیں گے نہیں، اس لیے ان سے نفرت رکھنی ہے۔ یہاں 2 چیزیں اپنی بات میں اچھی طرح اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ ہے ہر کافر کے ساتھ دشمنی ہے، لیکن ہر کافر کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہے، اور کسی بھی کافر کے ساتھ شریعت نے ظلم کی اجازت نہیں دی۔ ظلم، کافر و مسلمان، یہ ظلم علی الاطلاق حرام ہے۔ استہزاء، کسی کا مذاق اڑانا، علی الاطلاق حرام ہے۔ کوئی مسلمان ہو، کوئی کافر، کسی کا بھی مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ایک کافر ایسا ہے جو آپ کے بیچ رہتا ہے، آپ مسلمانوں کے درمیان میں رہتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے دل میں کوئی بغض بھی نہیں رکھتا، دین کی دشمنی بھی نہیں رکھتا، آپ کو تکلیفیں اسلام کی بنیاد پر پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اگر ایسا کوئی کافر ہے تو لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ ایسے کافر کے ساتھ بر کرنا، نیکی کرنا، اس کے اوپر احسان کرنا، اللہ تمہیں روکتا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ احسان بھی کرو، اس کے ساتھ نیکی بھی کرو، تاکہ یہ اسلام کی طرف آئے، ورنہ کافروں کو مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ ہم اگر مسلمان ایسا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو کون کافر مسلمان ہوگا؟ اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اس کے لیے دروازے کھولے اللہ نے کہ بر کرو، نیکی کرو، احسان کرو، لیکن ولایت پھر بھی نہیں ہے۔ ولایت وہ درجہ ہے جس میں دل کی دوستی ہوتی ہے، دل سے محبت ہوتی ہے، یہ پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جو دین کے دشمن ہیں، جن کو حربی کافر کہا جاتا ہے، جو آپ سے لڑ رہے ہیں دین کی بنیاد پر، جیسے پچھلے دنوں انڈیا پاکستان کا معاملہ ہوا، تو پھر فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، اینٹ سے اینٹ بجا دو، ان کی گردن کو ان کے سر سے جدا کرو، کیونکہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں، ان کے ساتھ پھر کوئی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو آدمی سمجھتا ہے نہیں جی امن و امان کے ساتھ رہا جائے، سب بھائی بھائی مل جل کر رہیں، وہ اس دنیا کا میں سمجھتا ہوں بے وقوف آدمی ہے۔ دنیا، انسانیت آغاز سے لڑتی آ رہی ہے،
کبھی پانی کے لیے لڑے، کبھی آگ کے لیے لڑے، کبھی دنیا کے وسائل کے لیے لڑے، کبھی قوم قبیلے کی بنیاد پر لڑے، کبھی زمین کے لیے لڑے. اور اکثریت انسانوں کی جنگیں عقائد اور نظریات اور ادیان کی بنیاد پر ہوتی آئی ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان ساری جنگوں کو چھوڑو، اگر لا الہ الا اللہ کی خاطر لڑتے ہو تو یہ بارگاہ الہی میں بڑی قابل عزت بات بن جائے گی. وقاتلوا حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاۃ. مومن کافر کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں بنا سکتا، دلی دوست جس سے محبت ہو، جس کے لیے انسان دل سے فائدہ سوچے، اس کو نقصان سے بچانے. کافر کو کبھی بھی مومن یہ کر ہی نہیں سکتا. ایمان اس کے الٹ ہے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اگر ان کا اللہ اور نبی پر ایمان ہوتا تو کبھی بھی کافروں کو یہ اپنا ولی نہ بناتے، لیکن جس نے ولی بنا لیا کافر کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ اور نبی پر ایمان نہیں ہے. تو مومن کبھی بھی کافر کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا. ہاں جس نے بنا لیا تو اس کو اللہ سے پھر کچھ نہیں ملے گا. اللہ کی دوستی، اللہ کی ولایت، اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت پھر اس کو نہیں ملے گی. جس نے اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنایا تو اللہ کا جو دشمن اگر میرا دوست ہے تو اللہ پھر میرا دوست تو نہیں ہو سکتا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. ہاں بعض موقعوں پر انسان کمزور ہوتا ہے، کافروں کے نرغے میں ہوتا ہے، طاقت نہیں ہوتی، تو وہ تقیہ کر سکتا ہے. اور تقیہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر ان کا ساتھ اپنے آپ کو دکھانا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ظاہری طور پر، لیکن دل میں ان کے لیے پوری پوری نفرت رکھنا. وہ جس کو کہتے ہیں نا سیدھا ہاتھ دکھا کے الٹے ہاتھ کا ایک جھاپڑ لگا دینا، وہ والی کیفیت ہو کہ جب موقع ملے تو اس کو دبوچ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہودی کو مارنے کا حکم دیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے تھوڑی سی، آپ اس کو دھوکہ دینے کے لیے آپ کی برائی بھی کرنی پڑے گی، اس کو اسلام کو برا بلا بھی کہنا پڑے گا. گئے اس کے بعد اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اس کو اپنے قابو میں کیا اور نپٹا کے آ گئے. اس فلسفے کو تھوڑا سا سمجھیے. یہاں رک کر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ ہم میں سے بعض لوگ یقیناً وہ جو غزہ کے حالات دیکھتے ہیں اور مومن کا ایمان تڑپ جاتا ہے، اس میں لوگ جو کام کرتے ہیں نا وہ وہی کام ہوتے ہیں جو ہمارا دشمن اور شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان آپس کے اختلافات ہوں، ہم لڑیں، آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں، ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہوں. یہ دنیا کے ہمارے حکمران اس فلسفے کو سمجھ رہے ہیں ابھی، خاص طور پہ حالیہ مہینوں کے اندر، کیونکہ سیاست پہ میرا خیال ہے آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. مجھے گفتگو کی سیاست پہ ضرورت بھی نہیں ہے، میں یہاں اللہ کا دین بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، قرآن و حدیث. لیکن دنیا کے حکمران اس چیز کو سمجھتے ہیں، ان کو کافر بھی مسلمان سمجھتے ہیں ان حکمرانوں کو، اور اسی لیے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. ان حکمرانوں کو، مسلم حکمرانوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ امتیازی سلوک ہوتا ہے. ابھی حالیہ چند مہینوں کے اندر جو مشرق وسطیٰ کی پیش رفت ہے وہ ہمیں سب بتا رہی ہے. اس لیے تھوڑا سا انسان کو سمجھداری، عقل اور ٹھنڈے دماغ سے کام لینا چاہیے. ہم عرب پہلے لڑ چکے ہیں اسرائیل کے ساتھ، 3 جنگیں ہوئی ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور ان کے نتائج کیا ہوئے وہ آپ جانتے ہیں. غزہ کا، فلسطین کا، یا دنیا کے کسی بھی علاقے کا حل یہی ہے کہ ان کافروں کے ساتھ نفرت کے ساتھ لڑا جائے. جہاد کے بغیر جو زمین گئی ہے آپ سے، لڑ کر چھینی گئی ہے، وہ آپ کو کبھی بھی مذاکرات کے ذریعے واپس نہیں ملے گی، لڑ کر ہی لینی پڑے گی. لیکن لڑنے کے لیے ہاتھوں میں طاقت تو ہو، لڑنے کے لیے تیاری تو ہو. یہ افراد کا نکل جانا یا افراد کا جوش و جذبے کے ساتھ لوگوں کا نکل کے آ جانا، یہ تو فلسطین میں جو دیگر شہر ہیں، رام اللہ ہے، خلیل ہے، القدس ہے، وہ ہمارے دوست بھی ہیں جو ہمارے ساتھ پڑھے ہیں، ان کے پاس ہم سے زیادہ تعداد افراد کی موجود ہے. فلسطین کے دیگر علاقوں میں افراد کی ضرورت نہیں ہے، حکمت عملی کی ضرورت ہے، سمجھداری کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے، غیرت ایمانی کی ضرورت ہے، جس کے کچھ مظاہر اب نظر آنا الحمدللہ شروع ہو رہے ہیں. خاص طور پہ آپ اگر عالمی حالات سے واقف ہوں، اور ہر شخص آپ میں سے اپنا ایک تبصرہ رکھتا ہے، بس گزارش اتنی ہے کہ ہم اپنے جو خیالی تبصرے ہوتے ہیں، چند گمانات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان کو سب پر لاگو کرنے کی کوشش نہ کریں. میں نے اللہ کا دین بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہم اس دور میں ان چیزوں میں کمزور پڑ گئے ہیں. کافروں کے ساتھ تعلق اور تعامل کے اندر ہم کبھی کبھی غیرت ایمانی کو کھو دیتے ہیں. اور آپ میں سے بعض بھائی بعض دفعہ سوال کرتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کام کرنے والا کوئی ہے، ہمارا کوئی کلیگ ہے، کوئی امپلائی ہے، غریب ہے، مستحق ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے،
اور وہ غریب ہے، کیا ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ آپ کو اس بندے کی، اس انسان کی دنیاوی تکلیف پہ ترس آیا کہ آدمی مجبور ہے، لاچار ہے، اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کی جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ مسئلہ میں بیان نہیں کر رہا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس سے بڑی تکلیف اس آدمی کی آخرت کی ہے۔ اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر چلا گیا تو اس کی آخرت کیا ہوگی وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو اس کی اصل اس تکلیف کو سوچئے، اس دنیا کی تکلیف کو بھی حل کیجئے، اور اس کے ذریعے سے اس کے دل تک پہنچنے کا راستہ بنائیے، اس کو اسلام کی خوبی بتائیے، اور اس کو آخرت میں کامیابی کی راہ دکھائیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کوشش کی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھانے اور سمجھانے کی صورت میں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور غیرت ایمانی نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، جہاد کی اپنی ایک شرائط ہیں جو شریعت نے ہمیں دی ہیں، انہی شرائط کے ساتھ جہاد ہے، اور جہاد ذریعہ ہے ایک اپنی ذات میں عبادت تو ہے، لیکن ذریعہ ہے کہ دنیا میں اس خطے پر امن و امان قائم ہو اور اس کے بعد لوگ سکون سے ایک اللہ کی عبادت کر سکیں۔ توحید کے لیے یہ جہاد ذریعہ ہے۔ تو وہ توحید اگر آپ کو میسر ہے اور آپ کسی انسان کو کوشش کر کے کسی کافر کو اسلام میں داخل کرنے کی، لا الہ الا اللہ پڑھوانے کی، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے علم سے، اپنی نصیحت سے، اپنی تبلیغ سے کوشش کر سکتے ہیں، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، اسی کے لیے آپ نے کوشش کی۔ اگر کوئی راہ جہاد میں تلوار کے نیچے آ کر بھی کلمہ پڑھ دے، اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، کلمہ پڑھ دیا تھا اس آدمی نے اور انہوں نے تلوار چلا دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو یہی تو اصل مقصد تھا کہ کلمہ پڑھ دے۔ سیدنا اسامہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو کلمہ اس آدمی نے مرنے سے بچنے کے لیے پڑھا ہے۔ فرمایا کیا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے کس مقصد سے پڑھا ہے؟ اور کل قیامت کے دن جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر بارگاہ الہی میں آئے گا، اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ اس لیے کلمہ پڑھوانا یہ ہمارا مقصد ہے، اسی لیے ہم محبت کرتے ہیں اور اسی لیے ہم نفرت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی تعظیم، اللہ کا احترام، اللہ تعالیٰ کا وقار، اللہ تعالیٰ کی شان، یہ سب سے بڑھ کر ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ میں اسی کے لیے آیا ہوں، یہ لے کر اگر میں اللہ کے سامنے چلا گیا تو انشاءاللہ کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے۔